بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصص الانبیاء. ناظرین، بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے. ایپیسوڈ نمبر 1 پہلی قسط ہے اس بیان کی، اور وی لاگ نمبر 282 یعنی 282، اور صفحہ نمبر 311 یعنی 311 قصص الانبیاء. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ میلاد روزانہ کی بنیاد پر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یہ سرود قمری و بلبل فریب گوش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے. تیرے پہمانوں کا ہے یہ اے مہ مغرب اثر، خندہ زن ساکی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے. دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو رو پوش ہے. ناظرین، قسط نمبر 1 ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 282 پیج 311 بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا پرندہ ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا میں. روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے، اور تمام جن و انس ان کی بساط پر حاضر تھے، اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے. یکا یک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب محسوس ہوئی. گرمی آفتاب، سورج کی گرمی. جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں، مگر ہدہد کو نہ دیکھا. اسی وقت آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، قال اللہ تعالی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی روح سے جواب اس کا. قرآن کہتا ہے، اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا. میں اس کو عذاب سخت یا ذبح کروں گا. میں اس کو یا پھر لا دے گا میرے پاس کوئی دلیل، یا پھر لا دے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر. پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے. عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا. تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے. ہدہد نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے شہر سبا سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی روح سے
قال قال اللہ تعالی، بولا ہدہد، میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں. اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے، اور تو وہاں کس طرح گیا، اور تو وہاں کس طرح گیا، اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر. یہ بات سن کر ہدہد نے کہا کہ اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے، اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا. چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو. میں نے اس سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ میں نے کہا وہ اس وقت بادشاہ ہیں جنوں انسو اوش و طیور اور جمیع مخلوقات کے. اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں. پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے. پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کی حکمراں کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کی حکمراں بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی ملک کی ملکہ ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں. اور تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو وہ سب دکھاتا ہوں. تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں. کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے، اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں. روایت کی گئی ہے. ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان. شمس و قمر تسبیح کریں اور وہ سجدے میں ہی رہیں، ذکر چرند پرند کریں، لا الہ الا اللہ. نور چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم.